حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا امام اور سورج بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سراج منیرہ بنایا ہے۔ تو جس طرح دنیا کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے طلوع ہونے کے نتیجے میں جہان میں روشنی ہو جاتی ہے، ہر چیز آدمی کو واضح طور پر نظر آنے لگتی ہے۔ دنیا کا یہ سورج تو اس جہان کے ظاہر کو روشن کرتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ السلام کو وہ سورج بنا کر بھیجا ہے کہ جن کے دل سے ایمان کی روشنی اور کرنیں جو نکلی ہیں اس نے اس جہان کو بھی روشن کیا ہے اور ساتھ ساتھ انسانوں کے دلوں کو روشن کیا ہے۔ تو جس طرح سے اس کائنات کے سورج سے ہر آدمی اپنی ظاہری استعداد اور اپنی صلاحیت کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے، تو اسی طرح حضور علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت کا چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کی روشنی سے، نور سے انسانوں نے بھی اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کے بقدر فائدہ اٹھایا ہے۔ جس نے جتنا فائدہ حاصل کیا اس کا دل اتنا ہی نورانی ہو گیا، اور جس کا دل حقیقت میں اندھا تھا تو وہ صبح شام حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے باوجود وہ دل کا اندھا ہی رہا، اس کے دل کی سیاہی دور نہ ہو سکی، اور وہ ابو جہل ہی رہا، ابو لہب ہی رہا۔ تو جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر سے نکلنے والی روشنی سے فائدہ اٹھایا ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کے مطابق حضور علیہ السلام سے ایمان اور عمل کی روشنی کو حاصل کیا۔ تو جس ہستی نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا اس ہدایت اور ایمان کے نور سے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جو ہوا تھا وہ 22 جمادی الاخری کو ہوا، اور آج 17 جمادی الاخری ہے۔ تو آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل، کچھ مناقب عرض کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی، عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری انسانیت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ اگر کسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی ہستی ہے۔ صدیق آپ کا لقب ہے۔ ہر نبی جب دنیا میں تشریف لاتے رہے ہیں تو ہر نبی نے اپنے سے پہلے جو دنیا میں نبی ہو گزرے ہیں ان کی تصدیق کی ہے، ان کو سچا کہا ہے، اور اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی بشارت دی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور علیہ السلام کی بشارت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور علیہ السلام کی بشارت دی، تو ہر نبی نے اپنے سے پہلے نبی کو صدیق کہا ہے، سچا کہا ہے، اس کی تصدیق کی ہے، اس کی شریعت کی تصدیق کی ہے، اور بعد میں آنے والے نبی کی بشارت دی ہے کہ تمہارے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کی اطاعت تمہارے ذمہ ہوگی۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے بھی اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی ہے، ان کو سچا کہا ہے، اور
لیکن حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا، اس لیے آپ نے اپنے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی بشارت نہیں سنائی کہ میرے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، بلکہ فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو ہر نبی پہلے نبی کے لیے مصدق ہوتا ہے، اور جب اگلا نبی آتا ہے تو وہ اس نبی کی تصدیق کرتا ہے تو وہ مصدق ہو جاتا ہے، یعنی جس کی تصدیق کی گئی ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے تو اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی، تو آپ کی تصدیق کون کرے؟ آپ کی تصدیق کون کرے؟ آپ کو کون کہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ تو اللہ جل جلالہ نے مقام صداقت، جو دوسروں کی تصدیق کا جو مقام ہے، جو اللہ نے پہلے نبیوں کو عطا فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس مقام پر اللہ نے ابوبکر کو کھڑا کیا، اور ابوبکر نے تصدیق کی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو ابوبکر انبیاء کے مقام پر نبی نہیں ہے، صدیق ہے، نبی نہیں ہے، صدیق ہے۔ تو صداقت کے مقام پر اللہ نے ابوبکر کو منتخب کیا کہ آپ نے حضور علیہ السلام کی تصدیق کرنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی مردوں میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور علیہ السلام نے خود صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ جب حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، کفار مکہ کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ اس طرح سے میں ایک ہی رات کے ایک حصے کے اندر اس دنیا سے، یہاں سے مسجد حرام سے بیت المقدس گیا، وہاں سے 7 آسمانوں سے اوپر گیا، سدرۃ المنتہا سے اوپر گیا، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، ساری باتیں بتائی۔ تو انہوں نے کہا ایک رات کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے سارا کام؟ پھر رات میں واپس بھی آ گئے۔ تو ابو جہل نے سوچا کہ اگر آج ابو بکر کو محمد سے متنفر کرنے کا اگر موقع ہے تو زندگی میں آج ہی ہے، کہ ابو بکر اس کو جب یہ بات عقل میں ہی نہیں آ سکتی کہ ایک رات کے کچھ حصے میں آدمی یہاں سے بیت المقدس چلا جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، مکہ سے وہاں چلا جائے، 1 مہینے کی مسافت ہے وہاں سے، اور پھر وہاں سے آسمان پہ جائے، واپس آئے، پھر امامت کرائے، پھر واپس یہاں حرم میں آ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کر سکتے ہیں۔ تو اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہو اور وہ یہ رات میں یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی جائے، پھر آسمانوں پہ جائے، پھر واپس آئے، تو پھر وہاں سے واپس آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ان کا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پوچھا کون کہہ رہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا تمہارا ساتھی محمد کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر محمد کہہ رہا ہے تو ایک دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ ہو سکتا ہے، بار بار ہو سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو اپنا کہہ رہے ہیں کہ میں آسمانوں پر گیا، ہم نے تو اتنی بات ان سے بار بار ہم نے سنا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں، آ کے واپس چلے گئے ہیں۔ تو جبریل جب آسمانوں سے نیچے آ جا سکتا ہے، حضور کا خادم، حضور کا غلام، تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں نہیں کہ تھوڑے سے حصے میں بھی کیوں نہیں آ جا سکتے آسمانوں پر؟ تو حضور علیہ السلام، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی تصدیق کی اس بات کی کہ آپ علیہ السلام آسمانوں پر گئے ہیں، واپس آئے ہیں۔ تو اسی ایک تصدیق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا نام صدیق رکھوا دیا، صدیق رکھوا دیا، صدیق مطلب تصدیق کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ایمان لانے سے پہلے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو قربت اور جو تعلق اور جو گیدرنگ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ دوستی ہوئی، حضور کی عمر 20 سال تھی، ابو بکر کی عمر 18 سال تھی، اور 18 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ دوستی ہوئی۔ پھر حضور کو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں۔ یہ 20 سال یہ دوستی کا تعلق ہے نبوت سے پہلے کا، اور پھر حضور کا وصال جب ہو رہا جا کے
63 سال کی عمر میں، تو 23 سال کا عرصہ وہ ہے، تو 43 سال مسلسل حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، اور سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ غار حرا کے اندر، غار ثور کے اندر 3 دن جب ہجرت کا وقت تھا، ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ہجرت کا لمبا واقعہ ہے، وہ سارا واقعہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا واقعہ ہے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت اور عقیدت کا واقعہ ہے۔ وہ جب حضور نکل کے جا رہے ہیں، سب سے پہلے ابو بکر کے گھر میں جا رہے ہیں، وہاں سے نکل کر پھر دونوں حضرات غار ثور میں جا رہے ہیں۔ غار ثور اونچی جگہ پر ہے، حضور علیہ السلام چلیں گے، آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کندھوں پر حضور علیہ السلام کو اٹھا کے نیچے سے اوپر لے جا رہے ہیں، اور پھر غار کو صاف کر رہے ہیں، غار کے اندر پہلے خود جا رہے ہیں اور اس کے بعد حضور کو بلا رہے ہیں، اور پھر 3 راتیں 3 دن وہاں ابو بکر نے کوئی اور کام نہیں کیا، صرف حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اپنی آنکھوں کو حضور کے دیدار سے ٹھنڈا کیا ہے بس۔ اور حضور علیہ السلام کو جس نے ایک دفعہ بھی ایمان کی نظر سے دیکھ لیا، اللہ نے اس کو صحابی کا درجہ عطا فرما دیا۔ اور صحابی کا درجہ کتنا ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل جائیں، کتب ابدال مل جائیں، ایک صحابی کے پاؤں کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے صحابی کا وہ مقام عطا فرمایا، اور جس نے 43 سال مسلسل حضور کی زیارت کی ہو اور حضور کی زبان سے بارہا جنت کی بشارتیں سنی ہوں، جس نے حضور علیہ السلام نے ایک روایت کے اندر جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی ہے، ان میں سب سے پہلے ابو بکر، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، تو سب سے پہلے جنت کی بشارت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ ایک موقع پر کسی صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو فرمایا کہ عائشہ کے ابا ابو بکر سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت جس شخصیت سے تھی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام پر لگایا تھا، سب کچھ حضور پر لگایا تھا۔ جب اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 سے کم تھی، 40 کے قریب تھی، تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ میں، اگر ہم حق پر ہیں اور ایمان کی دولت اللہ نے میں حق دولت دی ہے اور یہ کلمہ توحید اللہ نے حق ہمیں دیا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان مشرکین کے درمیان میں جا کے زور کے ساتھ اس کلمے کو پڑھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ شاید تم وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور پھر اس کا جو ریئیکشن ہوگا اس کو شاید تم برداشت نہ کر سکو۔ تو بہرحال حرم کے اندر کفار کا مجمع لگا تھا، تو ان کے اندر جا کر زور سے پھر اس کلمہ توحید کو پڑھا۔ حضور علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اور یہ توحید کا کلمہ کہ لا الہ الا اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے مفہوم کا ادراک نہیں ہے پوری طرح کہ یہ کلمہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ لا الہ، لا کا معنی نہیں ہے، الہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی نوازنے والا، اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور ہستی نہیں ہے، کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا مشرکین کے لیے بہت بڑی بھیانک بات تھی، ان کے عقیدے پر بہت بڑی ضرب تھی۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے نا کہ 360 ہمارے بت کام بناتے ہیں، جیسے آج ہم نے بھی اپنے مختلف کاموں کے لیے مختلف جو ہے نا وہ ہستیاں چن رکھی ہیں۔ تو ان میں جا کے جب پڑھا تو پھر سارا کفار کا مجمع ٹوٹ پڑا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر، اور اس قدر مارا لاتوں سے، مکوں سے، جوتوں سے، اور سب سے بڑا بدبخت کافر عقبہ بن معیط جب یہ
لٹا کے ان کو مارا اور اس نے اپنے پاؤں کا جوتا جو ہے پاؤں جوتے سے ان کے چہرے پر رگڑا اور سارا چہرہ جو ہے لہولہان ہو گیا، پہچانے نہیں جاتے تھے، اس قدر مارا اور بے ہوش ہو گئے۔ گھر والے کوئی رشتہ دار بنو تمیم جو اٹھا کے لائے، گھر لائے، سارا دن بے ہوش رہے اور رات کے وقت جب آنکھ کھلی ہوش آیا تو پہلا سوال یہ تھا کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کیا حال ہے ان کا، ان کو کافروں نے تو مارا تو نہیں ہے۔ تو جو رشتہ دار بیٹھے تھے کہ یہ کب ہوش میں آئے اور کچھ کھائیں پئیں، ہمیں اندازہ ہو کہ زندہ ہیں یا فوت ہو جائیں گے، انہوں نے کہا جن کی وجہ سے یہ تکلیف آئی ہے اور اب جب ہوش آیا ہے تو سب سے پہلے انہی کا نام لے رہا ہے۔ تو وہ جو غیر مسلم تھے رشتہ دار جو تھے اٹھ کے چلے گئے، ان کی والدہ نے کچھ کہا، کچھ کھانے پینے کے لیے دینا چاہا، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک اپنی زبان سے کوئی چیز چکھوں گا بھی نہیں جب تک ان آنکھوں سے حضور علیہ السلام کی زیارت نہ کر لوں جا کے۔ اور پھر رات جب اندھیرا ہو گیا تو پھر سہارے کے ساتھ لے کر گئے حضور کے پاس۔ جب حضور علیہ السلام کو دیکھا اور حضور علیہ السلام نے گلے سے لگایا اور لپڑ کر خوب روئے، حضور علیہ السلام بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگے کہ کافروں نے کیسی حالت کی۔ تو حضور علیہ السلام کی دیدار سے جب اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اس وقت دل کو سکون ملا، تو سب کچھ اپنا حضور پر لگایا۔ اور غزوہ تبوک کے مختلف تھوڑے تھوڑے واقعات درس کرتا ہوں، طبیعت بھی اتنی میری ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام نے صحابہ سے چندے کا اعلان کیا کہ بھائی اللہ کے راستے میں جانا ہے، کفار کے ساتھ مقابلہ ہے، اور اس وقت جو ہمارے مقابلے میں ہے روم کی سپر پاور ہمارے مقابلے میں ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو ہر آدمی نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق چندہ دیا، اور یہ وہ غزوہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر زندگی میں کبھی میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں، نیکی کے کام میں، اگر ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج موقع ہے ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان سمیٹا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ گھر میں چھوڑا اور دوسرا حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے کر گئے۔ جب حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عمر کیا لے کر آئے؟ تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، 2 گھر کے سارے سامان کے 2 حصے کیے، آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے کر آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام خوش ہوئے۔ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا سامان سمیٹا۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ گھر کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، گھر کے اندر آدمی سوئی کسی دیوار میں لگا دیتا ہے کہ چلو کسی موقع پر کام آ جائے گی، تو ہاتھ پھیر کر گھر کی کسی دیوار میں اگر کچھ سوئی بھی لگی ہوئی تھی نا وہ بھی اتاری، حتیٰ کہ اپنے بدن کا لباس بھی اتارا اور خود ٹاٹ کا لباس پہنا، اور وہ پہن کے باقی سارا سمیٹ کے حضور کی خدمت میں لے گئے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا تو حضور علیہ السلام کا سوال بدل گیا۔ پہلے عمر سے پوچھا تھا کیا لے کر آئے ہو، اور ان کا آدھا لے آیا ہو، آدھا چھوڑایا۔ یہاں اگر پوچھتے نا کہ کیا لے آئے ہو تو پھر ابو بکر کا بظاہر سامان عمر کے سامان سے کم تھا، اس کے آدھے سے بھی کم تھا۔ حضور نے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کیا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑایا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا۔ تو سارا سامان سمیٹ کر حضور کی خدمت میں لے گئے، اور حضرت جب اللہ کو حضور ابو بکر کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جبریل کو بھیج دیا، اور جبریل کو بھیجا کہ اب حضور سے کہو کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو میرا سلام دو۔
اور پوچھو کہ اس حال میں خوش ہے ابو بکر؟ تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی، حضور نے بیان فرمایا، تو خوشی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ میں اس حال میں خوش ہوں کہ میرا رب مجھ پر سلام بھیج رہا ہے۔ تو ابو بکر وہ شخصیت ہے جس پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے سلام آتے ہیں، جنہوں نے سب کچھ اپنا حضور پر لگایا ہے۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، آدم سے لے کر مجھ تک جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان سب کے ایمان کا ثواب اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اے ابو بکر، میرے بعد مجھ سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ایمان لائیں گے سب کا ثواب اللہ تعالیٰ ابو بکر اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ ابو بکر پہل کرنے والے، ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے میں پہل کرنے والے ہیں، تو قیامت تک جتنے لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے، جو بھی اپنا ہندو دھرم چھوڑ رہا ہے، سکھ دھرم چھوڑ رہا ہے، یا عیسائیت چھوڑ کے، یہودیت چھوڑ کے، جب بھی جو آدمی مسلمان ہوتا جائے گا سب کے اسلام کا ثواب اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ما بال المہاجرین والانصار، کہ ان مہاجرین اور انصار کو کیا ہوا تھا کہ جب آپ بھی موجود تھے تو انہوں نے، مہاجرین اور انصار نے، آپ کی موجودگی میں ابو بکر کو امیر المومنین کیوں بنا دیا تھا؟ بہت اہم بات کہنے لگا ہوں میں۔ کسی آدمی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو پھر مہاجرین اور انصار کو کیا ہوا کہ آپ کی موجودگی میں انہوں نے آپ کو چھوڑ کر ابو بکر کو امیر المومنین خلیفہ بنا دیا؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پوچھا تو کس قبیلے سے ہے؟ اس نے بتایا عائزہ سے ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی انسان کو قتل کرنا حرام نہ ہوتا تو تیرے اس سوال کی وجہ سے میں تجھے قتل کروا دیتا۔ اور پھر فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 4 کاموں میں مجھ سے اللہ نے ابو بکر کو فضیلت عطا فرمائی۔ 4 کاموں میں اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھ سے فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ پہلا فرمایا کہ تقدیم الامامہ، کہ امامت کے امام بننے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ پر فوقیت عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مسلح کا امام ابو بکر کو بنایا ہے۔ اور ایک موقع پر حضرت علی دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر فصلی بالناس، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں آگے کیا اور انہوں نے آ کے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اور فرمایا کہ کنت حاضراً کنت شاہداً غیر غائب، میں موجود تھا، میں کہیں گیا ہوا نہیں تھا، میری موجودگی میں حضور نے آگے کیا ان کو۔ اور فرمایا کہ کنت صحیحاً غیر مریض، میں صحت مند بھی تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا، میری صحت کی حالت میں، میری موجودگی میں اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا۔ اور یہ بھی صاف فرمایا کہ لو شاء یقدمانی لقدمانی، اگر حضور علیہ السلام مجھے امام بنانا چاہتے تو مجھے بنا سکتے تھے، لیکن میری موجودگی میں اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مصلی کا امام بنایا ہے۔ تو فرمایا تقدیم امامت میں ابو بکر مجھ سے بڑھ کر ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ دوسرا غار کے مقابلے میں معاملے میں ابو بکر مجھ سے بڑھ کر ہیں کہ 3 دن تک مکمل 3 دن حضور علیہ السلام کی غار کے اندر ابو بکر نے زیارت کی ہے اور وہاں حضور کا ساتھ دیا ہے۔
اور دوسرا تقدیم الہجرہ، ہجرت کے اندر ابو بکر مجھ سے پہلے ہیں کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر نے کی ہے، میں نے نہیں کی۔ اور چوتھا فرمایا افشاء اسلام، اسلام کے پھیلانے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہت بڑھ کر ہیں، انہوں نے جتنا اسلام پھیلایا ہے مجھ سے اسلام اتنا نہیں پھیلا۔ اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہی مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد جو عشرہ مبشرہ میں 10 بڑے صحابہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے جنت کی بشارت سنائی ہے، تو وہ ان میں سے تقریباً 7 صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر مسلمان ہوئے، اور پھر ان سے جتنا آگے اسلام پھیلا ہے وہ سارا کا سارا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے نامہ اعمال میں ہے۔ تو اور ساتھ ہی حضرت علی نے یہ فرمایا کہ ان اللہ ذم الناس کلہم ومدح ابا بکر، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کی اس آیت میں سارے انسانوں کی مذمت بیان کی ہے سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کے اللہ نے مدح بیان کیا ہے اس آیت کے اندر۔ اور اللہ فرماتے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ابو بکر کو ثانی اثنین فرمایا ہے، اذ ہما فرمایا ہے، اور فرمایا اذ ہما فی الغار فرمایا ہے، اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا ان اللہ معنا۔ 4 خطاب اللہ نے اس ایک آیت کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کی مذمت بیان کی ہے، ابو بکر کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مدح بیان کی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تھا، اور حالت یہ تھی کہ حضور کا گھٹنا میرے گھٹنے پر رکھا ہوا تھا۔ تو اس وقت میں ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آئے تو حضور علیہ السلام ان کو دیکھا اور پھر غور سے دیکھا، اور پھر مجھے فرمایا ھذان سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ یہ جو دونوں آ رہے ہیں یہ دونوں جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار یہ دونوں ہیں، ابو بکر اور عمر ہیں۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ آج لوگوں نے اتنے من گھڑت جو ہے نا روایات کا پلندہ بنا لیا ہے جو ان لوگوں کے آپس میں ٹکرا کے اختلافات پیش کر رہے ہیں۔ صحابہ کو پرکھنے کا جو معیار ہے نا وہ تاریخی روایات نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ صحابہ کے آپس کے تعلقات کو پرکھنے کا معیار بھی، اس لیے صحابہ کو تعلقات کو دیکھنے کا معیار بھی وہ قرآن ہے۔ قرآن ہے رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں رحماء ہیں، آپس میں بات نہ کریں، میری طرف توجہ کریں۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود حضور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ۔ حضرت علی کے 3 بیٹوں کو اللہ نے زیادہ شہرت عطا فرمائی ہے۔ ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، بڑے حضرت حسن، دوسرے نمبر حضرت حسین، اور تیسرے نمبر پر محمد بن حنفیہ۔ یہ محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد میں ہے۔ خولہ ان کی والدہ کا نام تھا، اور یہ بنو حنیفہ قبیلہ تھا، اس سے تھیں یہ، تو اس سے یہ پیدا ہوئے محمد، اور والدہ کی طرف نسبت کر کے محمد بن حنفیہ جن کو کہا جاتا ہے، محمد بن علی نہیں کہا جاتا۔ علوی جو آوان جو ہے وہ انہی کی اولاد میں سے ان کا نسب چلتا ہے یہ۔ تو یہ محمد بن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا میں نے کہ من افضل الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کے بعد ساری انسانیت میں سب سے افضل کون ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟
یہ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ابا حضرت علی سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر فرمایا کہ ابوبکر کے بعد سب سے افضل ترین ہستی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ اپنے والد حضرت علی سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے پوتے ہیں۔ یہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر اور عمر کا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا؟ حضور کے دربار میں ابو بکر اور عمر کا مرتبہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابو بکر اور عمر کا مرتبہ حضور کے زمانے میں حضور کے دربار میں کیا تھا یہ دیکھنا ہے تو آج دیکھ لو کہ جو آج ابو بکر اور عمر کا مرتبہ حضور کے روضے کے ساتھ ہے وہی ہی مرتبہ حضور کی زندگی میں بھی تھا۔ آج ابو بکر عمر کہاں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ آپ کے دائیں بائیں دونوں لیٹے ہوئے ہیں، پہلو میں ہیں۔ یہی مرتبہ ساری زندگی حضور کے دربار میں ان کا رہا ہے۔ اور ایک موقع پر امام زید یہ حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ امام زین العابدین کے دو بیٹے، ایک امام زید دوسرا امام باقر ہیں۔ امام زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان البراءۃ من ابی بکر و عمر لبراءۃ من علی رضی اللہ عنہ، کہ جو آدمی ابو بکر اور عمر سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے، ان سے برات کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارا ابو بکر اور عمر سے کوئی تعلق نہیں، وہ حقیقت میں حضرت علی سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے، اس کو حضرت علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں اپنی باتیں نہیں کر رہا، امام زید جو حضرت علی کے پڑپوتے ہیں ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ تو اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ حضرت امام باقر کیا کہتے ہیں، امام جعفر کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کے آگے نسل میں ائمہ جو وہ کیا کہتے ہیں، ان کا عقیدہ نظریہ کیا تھا، اور آج جو ان کو ماننے والے ہیں، ان کا ماننے والے ہیں، یہ نام لینے والے ہیں ان کا، وہ ابو بکر کے بارے میں نظریہ کیا رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان حضرات کیا ادب